باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 21 جولائی 2021 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تمام کرم فرماؤں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج وہ دوسرا روز ہے اور پاکستان میں آج پہلا روز ہے، تو تمام پاکستان میں اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان اور تمام وہ لوگوں کو عید مبارک کہ جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں موسم گرما شروع ہونے کے بعد 18 لاکھ سے زائد ورکرز ارتے چھوڑ چکے ہیں۔ خاص طور پر 1 جون سے 15 جولائی کے درمیانی عرصے میں بڑی تعداد نے ارتے کو چھوڑا ہے۔ ارتے وہ ورکرز وصول کر رہے تھے جو کرونا کے دنوں میں کام کاج سے تو فارغ تھے، مگر کمپنیوں نے ان کو فارغ نہیں کیا تھا اور ان کے ورک کانٹریکٹ چلتے رہے تھے، اور ایک فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ حکومت اسپین کی جانب سے ان کو ملتی رہی تھی۔ اسپین کے سابق نائب وزیر اعظم اور پودیموس پارٹی کے سابق سربراہ پابلو اگلیسیا ستمبر میں کاتالونیا کی اوپن یونیورسٹی یونیورسیڈاد آبیرتا دے کاتالونیا سے منسلک ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس ضمن میں کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ وہ یونیورسٹی میں ریسرچر کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ پابلو اگلیسیا نے میڈرڈ کے انتخابات میں ناکامی کے بعد اپنے سرکاری عہدے، پارٹی قیادت اور سیاست سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسپین کی وزارت صحت نے منگل کے روز وائرس کے 27,286 نئے انفیکشن کا انکشاف کیا ہے، جن میں سے 16,418 گزشتہ 24 گھنٹے میں سامنے آئے ہیں، اور وائرس کی وجہ سے 29 اموات بھی ہوئی ہیں۔ اسپین میں کووڈ کے آغاز سے لے کر اب تک 41,99,136 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، اور کرونا وائرس سے اسپین میں مجموعی طور پر 81,148 افراد جہان فانی کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسپین کے صوبہ اندلس میں ایک دن میں سامنے آنے والے کرونا کیسز میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور 20% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بالآخر اسپانوی حکومت نے فارمیسیوں میں کرونا کے اینٹیجن ٹیسٹ کی فروخت کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کام آج سے شروع ہو گیا ہے، اور ٹیسٹ کی قیمت تقریباً 7 یورو مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسپین میں 5ویں لہر کے پیش نظر اینٹیجن ٹیسٹ کو فارمیسیوں میں الاؤ کیا گیا ہے تاکہ متاثرین کا علاج بر وقت کیا جا سکے۔ کووڈ-19 کا انفیکشن اب ختم ہو رہا ہے، توقع ہے کہ جلد ہی معمول کی زندگی کی جانب لوٹ جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار کاتالان وزیر صحت جوزف ماریا نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 5ویں لہر کے پھیلاؤ کے بعد کاتالونیا کو یورپی یونین کے سب سے زیادہ ہائی رسک زون میں رکھا گیا تھا۔ وزیر صحت نے کہا کہ ہمیں توقع تھی کہ انفیکشن میں اضافہ ہوگا، مگر صورتحال کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ اسپین کے شہر میڈرڈ میں پولیس نے ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے میڈرڈ کی میٹرو میں ایک ہیلتھ ورکر کے چہرے پر حملہ کیا تھا۔ حالانکہ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے بالوں کا رنگ بھی تبدیل کر لیا تھا اور اپنی بالیاں بھی بدل لی تھی۔ ملزم کے حملے کے نتیجے میں ہیلتھ ورکر کی آنکھیں متاثر ہوئی تھی۔ ہیلتھ ورکر نے ملزم کو ماسک نہ لگانے پر اس کی توجہ دلائی تھی کہ وہ ماسک لگائے، جس پر ملزم طیش میں آ گیا اور ہیلتھ ورکر پر حملہ کر دیا۔ پولیس موسس اسکوادرا نے کاتالان علاقے سان بیسین دل ہورتا کے جنگلات میں آگ لگانے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایک ملزم کم عمر بھی ہے۔ اسپین کے علاقے مالاگا کے شہر مرابیا میں مکان کے تالاب میں نہاتے ہوئے ایک 26 سالہ شخص کی ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ پولیس نے واقعہ کی وجوہات کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ترک حکام نے ملک کے مشرقی صوبے وان سے 113 افغان تارکین وطن کو پکڑا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے تناظر میں سینکڑوں افغان باشندے ہجرت کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق ترکی میں روزانہ کے حساب سے 1000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن پہنچ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ترک نائب وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ترک حکام اس مسئلے سے نپٹ لیں گے۔ ترکی میں اس وقت 36 لاکھ شامی مہاجرین موجود ہیں، جبکہ افغان تارکین وطن اس کے بعد سب سے بڑی تعداد میں ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں 3 سے 5 لاکھ کے درمیان افغان تارکین وطن موجود ہیں۔ منگل کے روز برطانوی حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایک دن میں ریکارڈ 430 مہاجرین غیر قانونی طور پر چینل کو عبور کر کے برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ پیر کے روز سیاسی پناہ سے متعلق نئے ضوابط کے حوالے سے جاری بحث کے دوران بتایا گیا کہ اس سے قبل ستمبر 2020 میں ایک روز میں 416 تارکین وطن غیر قانونی طور سے چینل عبور کر کے برطانیہ
پہنچے تھے۔ برطانوی حکومت نے اس سلسلے میں کریک ڈاؤن کا اندیا دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف نئی قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کے تحت مہاجرین اور اسمگلرز دونوں کو جیل بھیجا جائے گا، جبکہ سیاسی پناہ کے قانون کو بھی از سر نو جانچا جائے گا۔ سعودی عرب میں گرفتار ہونے والے کئی غیر ملکی ڈپورٹ ہوں گے۔ سعودی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کلین اپ کے تحت ایک ہفتے کے دوران 17,000 غیر ملکی گرفتار کیے، جبکہ مجموعی گرفتاریوں کی تعداد 54,000 کے قریب ہے۔ آپریشن میں کئی مقامی بھی حراست میں لیے گئے ہیں۔ زیر حراست 39,000 سے زائد افراد کو ملک بدر کرنے کے لیے ان کے ملکوں کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا گیا ہے تاکہ سفری دستاویزات مکمل کی جا سکیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ کینیڈا نے ان امریکی شہریوں کو 9 اگست سے کینیڈا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے جو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہوں گے، جبکہ دوسرے ملکوں سے مکمل ویکسین لگوانے والے افراد 7 ستمبر سے کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے۔ یہ خواب جیسا ہے، لوگ دوبارہ ڈانس کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے اور کوئی سماجی فاصلہ نہیں تھا۔ یہی تو زندگی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی ہے۔ یہ ان شرکاء کے خیالات تھے جو انگلینڈ میں کرونا کی وجہ سے بند نائٹ کلب کھلنے کے موقع پر وہاں پہنچے۔ دوسری جانب برطانیہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد میں اچانک غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ مارچ کے بعد پہلی بار ایک ہی روز میں 96 اموات ہوئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تقریباً 47,000 نئے کرونا وائرس کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ ہسپتال میں داخل کیے جانے والے 60% افراد نے ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں کرونا کیسز کے لحاظ سے برطانیہ کا 6واں نمبر ہے۔ کرونا سے بھارت میں ہونے والی اموات کی تعداد سرکاری اعداد و شمار سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان ہلاکتوں کی تعداد کے باعث یہ حالیہ تاریخ کا بدترین انسانی بحران بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت میں حکومت کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق وبا سے لگ بھگ 4,15,000 اموات ہوئی ہیں، جبکہ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق یہ تعداد حقیقی اموات کے مقابلے میں کئی گنا کم بتائی جا رہی ہے۔ مودی حکومت نے امریکی ادارے کی اس رپورٹ کو بے بنیاد اور یکسر غلط قرار دے دیا ہے، جس میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 47 لاکھ بتائی گئی ہے۔ بھارتی حکومت اعداد و شمار کے مطابق ان ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے۔ ایک امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ بھارت میں کرونا کے نتیجے میں 47 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ملکی اپوزیشن کانگریس نے ان ہلاکتوں کی تعداد 52 لاکھ بتائی ہے۔ اپوزیشن کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کسی بھی صورت 52 لاکھ یا 40,000 سے کم نہیں ہے۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر مملکت سے باہر مقیم غیر ملکیوں کی پریشانی دور کر دی گئی ہے۔ پھنس جانے والے تارکین وطن کے ویزا کی میعاد میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خادم الحرمین شریفین کی ہدایت پر ان کے ویزا کی میعاد کو 31 اگست تک بڑھانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک استاد 2 سال کی کوششوں کے بعد گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر کے 9 افراد ایک ہی تاریخ یعنی 1 اگست پر پیدا ہوئے۔ امیر علی خان نے امریکی شہری کا ریکارڈ توڑا ہے۔ گینز ورلڈ ریکارڈ 1966 کے مطابق کیمنز خاندان کے 5 بچے ایک ہی تاریخ یعنی 20 فروری کو پیدا ہوئے تھے۔ امیر علی منگی کا تعلق لاڑکانہ کے علاقہ دہامارا سے ہے اور وہ ہائی اسکول میں استاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1 اگست 1968 کو پیدا ہوئے۔ ان کی بیوی کی پیدائش 1 اگست 1973 کی ہے۔ ان کی پہلی اولاد بیٹی سندھو امیر 1 اگست 1990 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جڑویاں بیٹیاں سسی اور سپنا 1 اگست 1998، بیٹا عامر 1 اگست 2001، اس کے بعد بیٹا امبر 1 اگست 2002 اور اس کے بعد جڑواں بیٹے عمار اور احمر 1 اگست 2003 کو پیدا ہوئے تھے۔
پاکستان ہاکی کے سابق اولمپئن فلائنگ ہارس سمیع اللہ خان کے مجسمے کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنے اور اس سے جڑی ہاکی اور بال چوری کرنے میں ملوث ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بہاولپور کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل کامران کے مطابق ملزم ضلع ملتان کا رہائشی ہے اور کام کاج کے سلسلے میں عارضی طور پر بہاولپور میں رہائش پذیر ہے۔ ارجنٹینا اور بارسلونا فٹ بال کلب کے معروف کھلاڑی میسی کی تصویر سوشل میڈیا پر دنیا کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی تصویر بن گئی ہے۔ انسٹاگرام پر میسی کے ذاتی اکاؤنٹ سے ایک تصویر پوسٹ کی گئی ہے جس میں ارجنٹائن کے کھلاڑی کو کچھ روز قبل جیتے گئے کوپا امریکہ ٹورنامنٹ کی ٹرافی تھامے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر کو اب تک 2 کروڑ 10 لاکھ لوگوں نے لائک کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش بس یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو بڑی تعداد میں سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور اگر پروگرام پسند آئے تو دوستوں میں فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کے لنک کو شیئر کریں۔ اور دوستو، کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔